تنقید اور جدید تنقیدی نظریات میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ تنقید اور حقیقت نگاری کے نظریات۔ ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تنقید کا حقیقت نگاری کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کون سے ایسے تصورات یا نظریات کار فرما ہیں جو حقیقت نگاری کے سیاق و تناظر میں ادب کی تفہیم کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ادب کی تفہیم کے لیے ایک ریڈر کا کوئی نہ کوئی پرسپیکٹو ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ پرسپیکٹو واضح ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم کسی تصور یا کسی آئیڈیالوجی یا کسی نظریے کو ذہن میں واضح طور پر رکھ کر ہی ادب پاروں کی تفہیم کر سکتے ہیں۔ ایک ادب پارے کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ادب پارے کی تفہیم کرنا چاہتے ہیں، ایک ادب پارے کی تعبیرات کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں کوئی واضح پرسپیکٹو ہونا چاہیے۔ کیا ہم نفسیاتی طریقے سے ایک ادب پارے کی تفہیم کرنا چاہتے ہیں جس کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے سگمنڈ فرائیڈ کی شکل میں، اور پھر اس کو آگے لے کر جانے والوں میں یاک لاکان وغیرہ شامل ہیں؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی لسانیات کے ساتھ ایک تعلق قائم کر کے، اس کو بہم آمیز کر کے ایک نئے انداز سے ادب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ جس طرح فلسفے میں ایک آئیڈیالوجی کو دوسرا فلسفی آگے لے کر چلتا ہے اور پھر تیسرا فلسفی اسی آئیڈیالوجی میں کچھ نیا کرتا ہے، اسی طرح ادب کی تفہیم کے لیے بھی قاری کا ایک واضح پرسپیکٹو ہونا چاہیے کہ وہ کس اسکول آف تھاٹ کے تحت ایک ادب پارے یا فن پارے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ مکس میتھڈ کا استعمال کر رہا ہے۔ یعنی وہ بہت سارے ڈسپلنز، تنقیدی ڈسپلنز کی روشنی میں ایک ادب پارے کی تفہیم، تعبیر اور اس کے تجزیے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت نگاری ہے کیا، اور مارکسزم کیا ہے، اور تنقید کیا ہے، اور یہ سب تصورات یا نظریات ایک ادب پارے کی فہم میں معاون ہوتے ہیں تو کس طرح۔ آرٹ میں حقیقت نگاری کے نظریات یا تصورات 19ویں صدی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حقیقت کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے، حقیقت کا فن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس سلسلے کا آغاز 19ویں صدی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے فلسفے میں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی اور دوسری کڑی کے بعد تیسری کڑی، یعنی فلسفے کا ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے، بالکل تنقید میں بھی ایسے مختلف تصورات، مختلف تھیریز آتی ہیں اور پھر ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے یا ان کی نئے انداز سے تعبیرات کی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آرٹ کا حقیقت کے ساتھ تعلق کیا ہے، یا آرٹ میں حقیقت کے مفاہیم کیا ہے۔ آرٹ میں حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عنصر میں موجود جمالیاتی پہلو یا پہلوؤں کو نظر انداز کرنا اور دیگر کریہ عناصر کو آرٹ بنا کر پیش کرنا، کلی جہتوں کے بجائے جزیات کے بطن میں غواصی کر کے۔ ظاہر ہے کہ ایک ادب پارے کی تخلیق کے لیے ایک آرٹسٹ، ایک تخلیق کار کریہ مناظر کے ساتھ ساتھ کریہ جذبات کو بھی کلیت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی اور جزوی عناصر پر بہت زیادہ توجہ صرف کرنا اور کلی پیٹرنز کو نظر انداز کر کے جزوی تفصیلات کو انہماک کے ساتھ خلق کرنا۔ ادب میں حقیقت پسندی ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ 19ویں صدی
کے آغاز کے زمانے میں اس کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ ایک ٹرینڈ کے طور پر 19ویں صدی میں آرٹ کا حصہ بنا. ظاہر ہے کہ مرور ایام کے ساتھ حقیقت نگاری کے اصطلاحی معنی میں ایک طرح کا تنوع پیدا ہوا اور اس کے بارے میں یہ بھی تصور کیا جانے لگا کہ یہ ایک طرح کا سیال تصور ہے، یعنی یہ سٹیگننٹ نہیں ہے، یعنی اس کی تعبیرات ہم اپنے اپنے انداز سے کر سکتے ہیں. یعنی ایک لکھنے والا حقیقت نگاری کے تصور کو اپنے انداز سے پیش کر سکتا ہے. لفظ حقیقت نگاری کسی بھی حیت، کسی بھی موضوع یا کسی بھی کیفیت سے واضح طور پر لا تعلق ہے اور اپنی غیر متعین یعنی سیالیت کے باعث ایک عجیب و غریب تصور ہے. ظاہر ہے کہ کسی بھی ادب پارے یا فن پارے کی تفہیم کے لیے کوئی نہ کوئی تصور، کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی بہرحال لازم ہوتی ہے. اس کے بغیر ایک ناقد ایک ادب پارے کو کس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے یا اس کا کس طرح سے انالیسس کر سکتا ہے یا کس انداز سے اس کی تفہیم کر سکتا ہے، یہ وہ بنیادی بات ہے جس کا جاننا ایک قاری کے لیے، ادب کے قاری کے لیے یا ادب کے ناقد کے لیے انتہائی ضروری ہے. ظاہر ہے کہ ادب اور تنقید میں حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کے بھی کئی ایک تصورات یا نظریات کار فرما ہیں. اصطلاح حقیقت نگاری یا حقیقت پسندی ایک سیال تصور کی حامل ہے. یہ حیت، موضوع اور کیفیت سے لا تعلق اور بے نیاز ہے. ظاہر ہے کہ اپنے اسی تصور کی بدولت اس کو لے کر بیشتر لکھنے والے اس کے بغیر یعنی اس اصطلاح کے بغیر بہتر محسوس کرتے ہیں. دیکھیے 19ویں صدی میں ریئلزم کے غیر متعین مفاہیم کے باعث اکثر ناقدین نے مذکورہ اصطلاح بندی کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ساری مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حقیقت نگاری کے ساتھ کسی دوسری ادبی یا فلسفیانہ اصطلاح کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے. ہر نقاد نے اپنی توجیہات کو زیادہ سے زیادہ پیچیدہ بنانے کے لیے ایسی بے شمار اصطلاحات کا اس کے ساتھ جوڑ کر استعمال کیا ہے جن کی بدولت ایک طرح کے نقص نے جنم لیا ہے. حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کے ساتھ اعلیٰ حقیقت نگاری، ادنا حقیقت نگاری وغیرہ وغیرہ ایسی نئی اصطلاحات بنائی گئیں، وضع کی گئیں اور ایسے مرکبات اور ایسی تراکیب کے ساتھ اس کو مملو کیا گیا. ظاہر ہے کہ جو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی اور ایک دوسرے کے متضاد کے طور پر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. ان کے علاوہ مفاہیم کی حد بندی کا ایک دائرہ کار ہے، لہذا اس طرح کی پیچیدگی کی وجہ سے مختلف ناقدین نے نہ صرف بہت ساری پیچیدگیوں کو پیش نظر رکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی بلکہ قارئین کی فہم کے لیے بھی کچھ سامان کیا. ایک نقاد ڈیمن گرانٹ نے حقیقت نگاری کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے: تنقیدی حقیقت پسندی، مدتی حقیقت پسندی، بیرونی حقیقت پسندی، فستائیہ حقیقت پسندی، حیاتی حقیقت پسندی، عینی حقیقت پسندی، زیریں حقیقت پسندی، طنزیہ حقیقت پسندی، محاربانہ حقیقت پسندی، سادہ حقیقت پسندی، قومی حقیقت پسندی، فطرت پرستانہ حقیقت پسندی، معروضی حقیقت پسندی، رجائی حقیقت پسندی، قنوتی حقیقت پسندی، سیال حقیقت پسندی، شاعرانہ حقیقت پسندی، نفسیاتی حقیقت پسندی، حجویہ حقیقت پسندی،
سماجی حقیقت پسندی، داخلی حقیقت پسندی، خارجی حقیقت پسندی، اعلیٰ داخلی حقیقت پسندی، اعلیٰ خارجی حقیقت پسندی، تصوراتی نظریاتی حقیقت پسندی وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے مرکبات حقیقت کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے اور حقیقت کو ایک مرکب اصطلاح کے طور پر کئی ایک تصورات کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے پیچیدگی پیدا ہوگی. اور حقیقت نگاری کو لے کر جب اتنے سارے مرکبات ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرح کی انٹریکیسی کا بھی سامنا کرتے ہیں، ایک طرح کی پیچیدگی کا بھی سامنا کرتے ہیں. جدید حقیقت پسندی، قدیم حقیقت پسندی، کلاسیکی حقیقت پسندی وغیرہ وغیرہ، فلسفیانہ حقیقت پسندی. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ نئی اصطلاحات وضع کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور ایک حقیقت نگاری کا جو واضح تصور ہے وہ کسی حد تک مبہم یا ابہام کا شکار ہو جاتا ہے. جے اے کڈن نے بھی ریئلزم جیسی سیال اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ بیک وقت کئی معنی کو محیط ہے. مختلف اسکالرز نے اسے مختلف مفاہیم میں استعمال کیا ہے، مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، اور مختلف لکھنے والوں کے نظریات اس ضمن میں مختلف ہیں. کڈن کا یہ کہنا ہے کہ کئی مختلف صفات اس پر چست بیٹھتی ہیں اور اس بنیاد پر بہت سے لوگ اس کے الفاظ کے بغیر ہی کام نکالنے میں اپنی عافیت محسوس کرتے ہیں. کڈن کے اپنے الفاظ میں کوٹ این ایکسپشنلی elastic critical term often and equivocal which has for too many qualifying adjectives and to a term which many feel we quote unquote. اردو کے نامور نقاد، مترجم، افسانہ نگار محمد حسن عسکری حقیقت نگاری کے ضمن میں کہتے ہیں بلکہ لکھتے ہیں، کوٹ، دنیا میں شعر و ادب کے متعلق سینکڑوں قسمیں ہیں. شاعروں نے بھی اپنے بارے میں طرح طرح کے دعوے کیے ہیں. کوئی اپنے جذبات کی حقیقت بیان کرتا ہے، کوئی اپنے لاشعور کی حقیقت، کوئی خارجی کائنات کی حقیقت، کوئی حیاتیاتی تجربے کی حقیقت پیش کرتا ہے، کوئی تخیلی تجربے کی، کوئی خالص جمالیاتی رشتوں کی. بہرحال سب دعووں میں ایک بات مشترک ہے، حقیقت. یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، بلکہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس دعوے کے ساتھ کہ جھوٹ ہی سب سے بڑی حقیقت ہے. غرض ہر ادب پارے کے پیچھے حقیقت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے، چاہے محض ایک عنصر کی تحریر کو ادب بنانے کے لیے کافی نہ ہو. اب یہاں ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت کا وہ مطلب ادب میں ہرگز نہیں ہے کہ ہم 2+2=4 کہہ دیں. یہ ریالٹی آرٹ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک آرٹسٹ سماج کو دیکھتا ہے اور اگر وہ متخیلہ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے بلکہ متخیلہ ہی کے دائرے میں رہ کر ادب تخلیق کرتا ہے تو وہ کہلائے گا رومانٹسزم. وہ ادیب رومانوی ادیب کہلائے گا. جس طرح ہمیں ورڈزورتھ، شیلی، کیٹس وغیرہ نظر آتے ہیں، ان کا کام دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ امیجینیشن پر اپنی ساری توجہ صرف کرتے ہیں.
اور امیجینیشن متخیلہ کے زور پر ہی ادب تخلیق کرتے ہیں، ادب پارے بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سماج کو اس طرح سے نہ تو دیکھتے ہیں اور نہ اس طرح سے ان کا سروکار ہے کہ سماج کی حقیقتوں کو بیان کرنا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح فلوبیئر نے یا جس طرح بالزک نے فرانس کی زندگی کو بہانہ بنا کر انسانوں کی یونیورسل اقدار کو موضوع بنایا ہے، انسانوں کے بیہیویئر کو موضوع بنایا ہے، انسانوں کے اعتقادات کو موضوع بنایا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ انہوں نے بے عینے ہی لکھ دیا ہے تو یہ ایک طرح کی رپورٹنگ ہو جائے گی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رپورٹنگ ہے تو پھر آرٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک آرٹسٹ اپنے عمیق مشاہدے سے سامنے کے مظہر کو دیکھتا ہے، سامنے کے عناصر و عوامل کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ ان کے بطن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو نکالتا ہے، مگر کیسے نکالتا ہے؟ اپنے آرٹ کے ذریعے نکالتا ہے اور وہ قاری کے سامنے لے کر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ حقیقت کی ڈپکشن کرنا، اس کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ حقیقت کو دکھانا چاہتا ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ حقیقت کو دکھانا چاہتا ہے، اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ متخیلہ میں رہ کر متخیلاتی عناصر کی ڈپکشن کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محمد حسن عسکری کی ہم نے اس کوٹیشن سے ایک مطلب تو واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت وہ ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ متخیلہ کار فرما نہیں ہے، لیکن ایک آرٹسٹ ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، ایک حقیقی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے منوان بیان نہیں کر دیتا، بلکہ وہ آرٹ کے ساتھ ملفوف کر کے اس کو بیان کرتا ہے، لہذا وہ ایک حقیقی ادب پارا بن جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو تھوٹ کار فرما ہے اسے ہم حقیقت نگاری کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں۔ اردو کے مارکسی نقاد خلیل الرحمن اعظمی حقیقت نگاری کے بارے میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں، کوٹ: مغرب سے آئی ہوئی دوسری اصطلاحوں کی طرح یہ اصطلاح بھی جب ہمارے یہاں فیشن کے طور پر رائج ہوئی تو کیا ادیب اور کیا نقاد، کیا شاعر اور افسانہ نگار سب نے اپنے اپنے طور پر اس کے معنی پہنچائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج اشتراک اور عوامی ادب سے لے کر فروئیڈین ادب تک اور اسلامی اخلاقی ادب سے لے کر فحش ادب تک تخلیق کرنے والوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ حقیقت پسند اور حقیقت نگار ہے۔ ایسی صورت میں حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کے بجائے حقیقت پسندیاں یا حقیقت نگاریاں کی اصطلاح وضع کرنا پڑے گی۔ انکوٹ۔ خلیل الرحمن اعظمی نے حقیقت پسندی کے معنوی تعین کے سلسلے میں جس جانب اشارہ کیا ہے اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یا اس کی سچائی سے مفر کی راہ نہیں نکالی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ ایک نفسیاتی رجحان رکھنے والا شخص جس کا فرائڈ کی طرف زیادہ رجحان ہے یا زیادہ میلان ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ جو لکھے گا وہ اس کو حقیقت سمجھے گا، اور ایک وہ شخص جو کمیونزم کی طرف رجحان رکھنے والا ہے، وہ جو لکھے گا، وہ جو ادب پارا تخلیق کرے گا، وہ کہے گا کہ یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو یہاں حقیقت کے بارے میں مطلب اگر ایک اسلامی نقطہ نظر سے لکھنے والا ہے یا ایک کرسچینٹی کے نقطہ نظر سے لکھنے والا ہے یا کسی بھی دیگر مذہب کے نقطہ نظر سے لکھنے والا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یہی حقیقت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے وہ حقیقت ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، اور ہر ایک لکھنے والا اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق جو ہے وہ حقیقت کا ایک تصور پیش کرتا ہے۔ ادب ہی نہیں، فلسفے میں بھی حقیقت کو مختلف نظریات یا مختلف لکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز سے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کو اپنے اپنے انداز سے اس کے مفاہیم کا تعین کرنے کی بھی کوشش کی۔ دیکھیے سید احتشام حسین جو مارکسی نقاد ہیں
وہ حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کے ضمن میں کیا لکھتے ہیں. کوٹ: حقیقت کا لفظ فلسفے میں ایک مخصوص تاریخ رکھتا ہے اور مختلف قسم کے فلسفوں نے اسے اتنے مختلف مفاہیم میں استعمال کیا ہے کہ اس کا وہ مبہم مفہوم بھی ہمارے ذہن میں الجھ کر رہ جاتا ہے جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہر وقت استعمال کرتے ہیں. انکوٹ. ظاہر ہے کہ یہاں یہ ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ حقیقت، ریالٹی، ریئلزم، اس کا تعلق تو بنیادی طور پر فلسفے کی پرٹیکولر ہسٹری سے ہے، فلسفے کی مخصوص تاریخ سے ہے، لیکن فلسفوں نے بھی اسے مختلف مفاہیم میں، مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، لہذا ایک اس کا مبہم سا تصور ہر ایک لکھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، ہر ایک کا اپنا ایک میلان ہے، اپنا ایک رجحان ہے، اپنی ایک وابستگی ہے، اپنی ایک کمٹمنٹ ہے ہر لکھنے والے کی. تو ہر لکھنے والا حقیقت نگاری کو اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے پرسپیکٹو کے مطابق مفاہیم کا پیراہن عطا کرتا ہے. کلچر اور آرٹ کے متعلق مارکسزم کا نظریہ ہے کہ مادی زندگی، پیداواری نظام، انسان کی سماجی حیثیت، صورتحال، سیاسی اور ذہنی کیفیات کو متعین کرتی ہے. ادب کی تفہیم کے لیے قارئین کا واضح سیاق اور تناظر اور وسیع پس منظری مطالعہ ہونا ضروری ہے. تب ہی جا کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ادب پارہ کس انداز سے خلق کیا گیا ہے اور اس میں کون سی حقیقت کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. آرٹ کی خالص معاشی توضیح اور تعبیر سے ظاہر ہے کہ کارل مارکس نے بھی ہمیشہ اعتراض برتا ہے. مارکسزم کے لحاظ سے مارکسزم کا ہر جگہ یہ مدعا نہیں رہا ہے کہ آرٹ معاشی ضروریات اور معاشی کیفیات کا ہی عکس محض ہے. اینگلز کے مطابق جو ناقدین یہ کہتے ہیں کہ صرف معاشی عنصر ہی فیصلہ کن ہے اور وہ مارکسزم کے چہرے کو ظاہر ہے کہ مسخ کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں. معاشی کیفیت وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی سماجی اور ذہنی زندگی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، لیکن انسان کے خیالات بھی معاشی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح عمل اور رد عمل کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. جارج ٹامس نے رقص اور موسیقی اور شاعری کے ایوولوشن کے سلسلے میں، ارتقاء کے سلسلے میں لکھا ہے، میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ ہے. کوٹ: رقص، موسیقی اور شاعری کے ارتقاء کے خاکے ابتدا میں ایک ہی طرح کے تھے. اجتماعی محنت میں مصروف انسانی جسموں کی متوازن حرکتوں سے ان کی ابتدا ہوئی. ان حرکتوں کے دو حصے تھے، ایک جسمانی اور دوسرا صوتی، یعنی جس کا تعلق آواز کے ساتھ ہے. پہلے سے رقص پیدا ہوا، دوسرے سے زبان. محنت کے آہنگ کے مطابق مبہم اصوات نے آگے چل کر بول چال یعنی تکلم اور شاعری کی صورتیں اختیار کی. جو اصوات زبان نے چھوڑ دیں ان کو آوازوں نے اٹھا لیا اور یہی موسیقی کے آلات کی بنیادیں بنی. شعر کی طرف پہلا قدم اس وقت اٹھایا گیا جب رقص کو الگ کر دیا گیا. اس سے گیت پیدا ہوا. گیت میں شاعری موسیقی کا موضوع ہے اور موسیقی شاعری کی حیت. اس کے بعد ان دونوں میں بھی تفریق ہو گئی. شعر کی حیت میں ایک آہنگ ہوتا ہے جو اس کو گیتوں سے ملا ہے، لیکن اس سے زیادہ سادگی پیدا کی گئی ہے تاکہ موضوع کی منطقی ترتیب پر زیادہ توجہ کی جا سکے. شاعری ایک کہانی کہتی ہے جس کے اندر خود ایک ربط اور توازن ہوتا ہے جو اس کے خارجی آہنگ سے الگ ہے. اسی طرح آگے چل کر شعر سے نثر پیدا ہوئی جس نے افسانے اور ناول کی شکل اختیار کی. ان میں شعر کی زبان کو چھوڑ کر بول چال کی زبان کو اختیار کیا گیا اور آہنگ کا رشتہ منقطع ہو گیا. بجوز اس کے
کہ کہانی میں بھی ایک ربط اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آرٹ کی ابتدا کے خاکے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آرٹ داخلی اور خارجی عناصر و عوامل اور عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تمام پیچیدہ مظاہر کے چشمے پیداواری نظام میں ہی پائے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے سماج میں امتیازات بڑھتے جاتے ہیں، یہ رشتے اور بھی گنجلک ہوتے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ پیداوار اور آرٹ کا، فنون لطیفہ کا اتنا گہرا رشتہ ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آرٹ میں بھی بالکل اسی رفتار سے ترقی ہو جس رفتار میں پیداوار میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ فن کے بعض بہت عمدہ نمونے ایسے سماج میں تخلیق ہوئے جس کی معاشی سطح بہت بلند نہیں تھی، ان کا مقابلہ سرمایہ داری کے عروج کے زمانے کے آرٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کارل مارکس نے خود کہا ہے، مارکس کی کتاب کریٹک آف پولیٹیکل اکانومی میں مارکس ہی کے الفاظ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، کوٹ: یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آرٹ کی انتہائی ترقی کے بعض ایسے دور بھی گزرے ہیں جن کا سماج کی عمومی ترقی سے براہ راست کوئی رشتہ نہیں معلوم ہوتا، نہ تو اس کی مادی اساس سے اور نہ اس کے تنظیمی ڈھانچے کی شناخت سے۔ مثال کے طور پر یونانی آرٹ کا مقابلہ جدید اقوام کے آرٹ، حتیٰ کہ شیکسپیئر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس اختلاف کے اسباب و علل پیچیدہ ہیں، لیکن تفصیلی تجزیے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ غیر معمولی مظاہر کے رشتے بھی نظام پیداوار سے جا ملتے ہیں یا پیداواری نظام سے جا ملتے ہیں۔ ہر دور کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے جو اس دور کے پیداواری نظام سے ڈٹرمن ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے۔ مثلا ابتدائی اشتراکیت کا دور، غلامی کا دور، جاگیرداری کا دور اور سرمایہ داری کا دور وغیرہ وغیرہ۔ ہر دور کے آرٹ، فنون لطیفہ کی تخلیق میں مختلف عناصر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا بالکل ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے، لیکن اگر ایک قاری، ایک ناقد یہ سمجھنا چاہے کہ اس عمل اور رد عمل کی اشکال کیا ہیں، صورتیں کیا ہیں، حیاتیں کیا ہیں، تو ان عناصر کو الگ الگ کر کے دیکھنا ضروری ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل اور رد عمل میں مذکورہ سیاق و سباق سے الگ کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی صورتحال، اس کا چہرہ ہی مسخ ہو جائے گا۔ پرانے زمانے کے ادب یعنی قدیم ادب اور آرٹ کے بارے میں مارکسزم کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جو لوگ مارکسزم سے محض سطحی واقفیت رکھتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ مارکسزم انسانیت کے قدیم تہذیبی ورثے کی قدر نہیں کرنے کا نام۔ مارکسزم کے مخالف اس پر اکثر یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ الزام کسی قدر بے بنیاد ہے۔ اس کا اندازہ مارکس، اینگلز اور لینن کی تحریروں کے مطالعہ سے کیا جا سکتا ہے۔ لینن نے اس ضمن میں لکھا ہے، کوٹ: ہمیں چاہیے کہ حسین چیزوں کو قائم رکھیں، ان کو اپنے لیے مثالی سمجھیں، اور چاہے وہ پرانی ہی کیوں نہ ہوں انہیں نہ چھوڑیں۔ ہم حقیقی حسن کو کیوں نہ اپنے لیے مزید ترقی کا نقطہ آغاز تصور کریں۔ کیا ہم اسے صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ قدیم ہے؟ ہم جدید کو بت بنا کر کیوں پوجیں؟ کیا اس لیے وہ جدید ہے؟ یہ محمل بات ہے، بالکل محمل۔ اسی طرح یعنی لینن نے ایک لحاظ سے قدیم حسین ادب پاروں اور قدیم حسین عناصر اور جدید زندگی کے درمیان ایک ربطے باہم کے تصور کو پیش کیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ کر ایک قدیم
खूबसूरत चीज को जिसमें जमालियात के तमाम अनासिर मौजूद हैं उनको छोड़ने या उनको रद्द करने की बात नहीं करते। वो इसलिए कि वो कदीम और जदीद के दरमियान एक तवाजुन पैदा करके उसे इर्तिका के नए सफर की तरफ गामजन करने की बात करते हैं। देखिए, एक बात समझना निहायत जरूरी है, जब हम हकीकत निगारी और तरक्की पसंद तनकीद की बात करते हैं तो फिर यह बात जहन में रखना जरूरी है कि यह निजाम क्या है। जाहिर है कि इसमें दो तरह से समाज को देखा जाता है। मार्क्सिज्म में दो तरह से समाज का मुताला किया जाता है, एक है बुर्जुआ क्लास और दूसरी है प्रोलेटेरिएट क्लास। यानी बुर्जुआ जिसमें मुक्तदिर तबका आता है, जिसमें इक्तदार में बैठी हुई सैटेलाइट के तमाम लोग आते हैं, और दूसरी तरफ प्रोलेतारिया जो पैदावारी निजाम में हिस्सा लेते हैं लेकिन वो उन तमाम मराहत से महरूम रहते हैं या उन्हें महरूम रखा जाता है जिस पर 1% का कब्जा होता है, या जिसे बुर्जुआ क्लास कहा जाता है, जिसे तबका अशराफिया कहा जाता है। मार्क्सिज्म के नुक्ता नजर से प्रोलेतारिया क्लास तादाद में बहुत ज्यादा है लेकिन मुनज़्ज़म नहीं है, और जाहिर है कि वो पैदावारी निजाम में तो बराबर हिस्सा लेती है, मेहनत करती है, लेकिन उसको उसकी उजरत नहीं मिलती, उसको मुनासिब सिला नहीं मिलता। प्रोलेतारी कल्चर के बारे में लेनिन का नुक्ता नजर कुछ इस तरह का है। जब हम प्रोलेतारी कल्चर का जिक्र करते हैं तो हमें यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब तक हम अच्छी तरह इस हकीकत को न समझेंगे कि प्रोलेतारी कल्चर की बुनियाद की तरक्की की बुनियाद इंसानी तरक्की के इर्तिका का सही इल्म और उसके वर्से को महफूज रखना है, उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। प्रोलेतारी कल्चर ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपक रही हो। यह उन लोगों की इजाद भी नहीं है जो अपने आप को प्रोलेतारी कल्चर के माहिर समझते हैं। इस किस्म की बातें मुहम्मल हैं। प्रोलेतारी कल्चर को तो उस तमाम इल्मी खजाने के फितरी इर्तिका का नतीजा होना चाहिए जिसको इंसानियत ने सरमायादारी, जागीरदारी और गुलामी के दौर में जमा किया है। ये तमाम रास्ते प्रोलेतारी कल्चर की तरफ रहनुमाई करते रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, प्रोलेतारी कल्चर में सरमायादारी, जागीरदारी और गुलामी तीनों चीजें जो हैं वो शामिल हैं, और जाहिर है कि तीनों चीजों के इर्तिका में प्रोलेतारिया का बराबर अमल दखल है। जाहिर है कि सरमायादार को सरमायादार बनाने में भी प्रोलेतारी मेहनत का हिस्सा है। प्रोलेतारिया की मेहनत उसमें शामिल है तो एक सरमायादार बनता है। इसी तरह एक फ्यूडल जिसके पास जागीरें हैं, उसकी जागीरों में प्रोलेतारिया तबका काम करता है तो उसके पैदावारी निजाम में इजाफा होता है, वो फजूनी के अमल से गुजरता है। और जाहिर है कि अगर प्रोलेतारिया ने अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं किया और हमेशा कभी जागीरदार के मातहत खुद को रखा और कभी उसने सरमायादार के मातहत खुद को रखा, और खुद चूंकि वो मुनज़्ज़म नहीं हुआ लिहाजा उसने अपने आप को गुलामी के एक लामुतराही सिलसिले से भी दो चार रखा। मार्क्सिज्म के बड़े नुमाइंदों ने हमेशा इंसानियत के कदीम तहजीबी वर्से, सकाफती वर्से को ताजीम की नजर से देखा है और बराबर इसको अपने तज़किरों में भी शामिल किया है, अपनी तकारीर का भी हिस्सा बनाया है, अपनी तहरीरों का भी हिस्सा बनाया है। यह कोई इत्तिफाकी बात नहीं है कि मार्क्सिज्म के मेमारों ने, मार्क्सिज्म के बुनियाद गुजारों ने कदीम वर्से की हिफाजत को अपना फर्ज समझा है। जमालियात में कदीम वर्से को ताजीम की नजर से देखने की वजह यह है कि मार्क्सिज्म के नुमाइंदे तारीख की हकीकी शाहराहों को निगाहों के सामने रखते हैं। हर उतार चढ़ाव,
ہر نشیب و فراز پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تاریخی ارتقاء کے اصولوں سے واقف ہیں، اور چونکہ وہ ان اصولوں سے واقف ہیں اس لیے ہر موڑ پر بھٹکنے نہیں پاتے، بلکہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں جو انسانی ترقی، انسانی ایوولوشن کی منزلوں کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ مارکسی فلسفہ تاریخ انسانیت کا بحیثیت مجموعی تجزیہ کرتا ہے، اس کو مجموعی انداز سے تعبیرات کے عمل سے گزارتا ہے، اور انسانی ترقی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں دیکھتا، کلپس میں نہیں دیکھتا۔ مارکسزم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مذکورہ قوانین کو دریافت کرے جن سے انسانیت کے باہمی رشتے متعین ہوتے ہیں۔ اس لیے پرولتاریہ انسانیت پسندی کا مقصد، پرولتاریہ انسانیت پسندی کی غرض و غایت انسانی شخصیت کی مجموعی حیثیت سے تعمیر نو کرنا، اور پرولتاریہ کو ہر قسم کے انتشار اور ہر طرح کی تخریب سے پاک کرنا جن کی وجہ سے وہ طبقاتی سماج میں مجروح ہو گئی ہے۔ مذکورہ نظری اور عملی نقطہ نظر کی روح سے مارکسی جمالیات ان معیاروں کا تعین کرتی ہے جو کلاسیکی اور جدید ادب کو باہم مربوط کرتے ہیں اور موجودہ دور میں اعلیٰ ادب کی تخلیق کا باعث ہوتے ہیں۔ مغربی ادبی نگار خانے سے مذکورہ سلسلے میں چند مثالیں مل سکتی ہیں جنہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ قدیم یونانی ادب، ڈانٹے، شیکسپیئر، گوئٹے، بالزک، فلوبیئر اور ٹولسٹوئے، یہ سب انسانی ترقی کے مختلف ادوار میں زندگی کی حقیقی تصویر کشی کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ ادب عالیہ میں بڑے درجے پر فائز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی شخصیت کی جامعیت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں مذکورہ لوگوں کی حیثیت سنگ میل کی سی ہے، بنیادی پتھر کی سی ہے۔ ایرانی اور ہندوستانی اور پاکستانی ادب سے بھی مثالیں مل سکتی ہیں۔ جب ہم فارسی کی بات کرتے ہیں، فارسی ادبیات کی بات کرتے ہیں، تو وہاں بھی حقیقت نگاری کے نمونے ملتے ہیں۔ فردوسی، رومی، سعدی کے نام لیے جا سکتے ہیں، اور جب ہم غیر منقسم ہندوستان کے ادب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں میر ملتے ہیں، غالب ملتے ہیں، اور جب ہم پاکستان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا شاعر، قدور شاعر اقبال ملتا ہے، اور جب ہم تقسیم سے پہلے کے افسانے کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو ہمیں پرولتاریہ طبقے کا کس کس طرح سے استحصال کیا جاتا ہے، اور کون کون سی طاقتیں پرولتاریہ طبقے کی محنت کا استحصال کرتی ہیں، اس کا ذہنی طور پر استحصال کرتی ہیں، جسمانی مشقت کے انداز میں استحصال کرتی ہیں۔ اس ضمن میں ہمیں پریم چند کے افسانے رہنمائی کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے بڑے لکھنے والوں کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن مارکسی فلسفہ اور مارکسی تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماضی کی جانب دوبارہ مراجعت کی جا سکتی ہے، لیکن اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ماضی سے سیکھ تو سکتے ہیں، لیکن ماضی کو دوبارہ سے واپس نہیں لا سکتے۔ لہذا ماضی کے تجربوں سے، ماضی کی تاریخ سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ہم یہ شعور دے سکتے ہیں کہ پرولتاریہ طبقے کا استحصال کون کون کر رہا ہے۔ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ کون سی سماجی طاقتیں ہیں جو پرولتاریہ طبقے کا استحصال کرتی ہیں، جب ہم ایک ناقد کے طور پر ادب کی تفہیم کرتے ہیں، ادب کا تجزیہ کرتے ہیں، ادب کی تعبیرات کرتے ہیں، تو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ کون کون سی طاقتیں پرولتاریہ طبقے کا استحصال کرتی ہیں۔ اس طرح ہم ادب کی تفہیم کے ضمن میں اس دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں جسے ترقی پسندی کا دائرہ کہتے ہیں، یا جسے مارکسی فکر کا دائرہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک جدلیاتی رشتہ ہے
جو بورژوا اور پرولتاریا کے مابین ہے. یعنی ایک طرف جو ہے مراعات یافتہ لوگ ہیں تو دوسری طرف مراعات یافتہ لوگ نہیں ہیں، یعنی وہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ وہ محنت کرتے ہیں. ان کی محنت کا سرمایہ دار بھی استحصال کرتا ہے اور ان کی محنت کا جاگیردار بھی استحصال کرتا ہے. اور جب اس ایلیمنٹ کو ہم ادب میں دیکھتے ہیں تو یہ ایلیمنٹ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ترقی پسند تنقید کہلاتا ہے. یعنی ایک ادیب اپنے ادب پارے کے ذریعے جب پرولتاریا کے استحصال کی مختلف شکلوں کو پیش کرتا ہے، وہ پریم چند کے افسانوں میں پنڈت کی شکل میں ایک عام آدمی کا استحصال ہو، وہ برہمن کی شکل میں ایک عام آدمی کا استحصال ہو، وہ ٹیمپل کے اندر بیٹھا ہوا پجاری کس طرح سے استحصال کرتا ہے ایک عام آدمی کا ہندوازم کے اندر، یہ ایلیمنٹ ہو. جب ایک ادب پارے میں مذکورہ عناصر و عوامل کو پیش کیا جاتا ہے اور ان کو مارکسی نقطہ نظر سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو یہ ترقی پسندی کے دائرے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں اور ہم ادب پاروں کی تفہیم ترقی پسندانہ نقطہ نظر سے کرتے ہیں. دیکھیے، ماضی سے انسان سبق تو سیکھ سکتا ہے، ماضی کے تجربات سے انسان اپنے لیے ایک نئی روشنی تو لے سکتا ہے، لیکن ماضی کو اگر یہ چاہے کہ ماضی لوٹ کر اس کے سامنے آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ انسانی سماج، انسانی فکر ایک طرح سے مسلسل ایوولوشن کے مراحل سے گزر رہے ہیں. اس سے عبرت اور بصیرت تو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی تاریخ سے ہم روشنی بھی لے سکتے ہیں، اس سے عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں کہ ماضی کی اقدار کو بے عینی ہی اپنے دور میں نافذ کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. ادبی تنقید کے سلسلے میں لینن نے ٹولسٹوئے کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. ظاہر ہے کہ لینن کی تحریریں ہمارے لیے ایک طرح سے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہیں. روس کے بعض تنگ نظر نقادوں نے ٹولسٹوئے سے بحث کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی طبقاتی حیثیت اور اس کے طبقاتی شعور کو توجہ کا مرکز بنایا. اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ چونکہ لیو ٹولسٹوئے طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لکھاری ہیں، اس لیے وہ نہ تو کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کو پوری طرح اپنے ادراک میں لا سکتے ہیں اور نہ ان کے جذبات کی بے عینی ہی ترجمانی کر سکتے ہیں. لہذا ٹولسٹوئے کی تحریروں میں فنی خوبی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ادراک ٹولسٹوئے اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے پرولتاریا کر سکتا ہے یا پرولتاری طبقے کے لوگ کر سکتے ہیں. لینن کی رائے ان ناقدین سے ذرا ہٹ کر ہے. لینن نے اس بات کو پوری طرح تسلیم کیا ہے کہ سماجی فلسفی کی حیثیت سے ٹولسٹوئے رجت پرست تھا، لیکن ایک ادبی فنکار کی حیثیت سے اس نے اپنے دور کی سماجی قوتوں کی تصویر کشی، پیکر تراشی جس خوبی اور دیانتداری سے کی ہے، اس کی داد نہ دینا بھی ناانصافی ہے. ٹولسٹوئے کا آرٹ سماجی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، لیکن اس کا فلسفہ مذکورہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. یہ تضاد طبقاتی سماج کے بڑے لکھنے والوں میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا ہونا بالکل فطری بات ہے. کارل مارکس اور اینگلز دونوں کا نقطہ نظر مارکسی ہی ہے، لہذا دونوں کو ہم اس جدلیات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو بورژوا اور پرولتاریا کی شکل میں انسانی سماجوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. تنقید اور حقیقت نگاری
یا حقیقت پسندی کے نظریات کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ ایسے تصورات ہیں یا ایسے نظریات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم قطعیت سے یہ نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ ایک مارکسزم کے نقطہ نظر سے سماج کو دیکھنے والا اور سماج کو سمجھنے والا ایک تخلیق کار، ایک مصنف، اس کو جس طرح سے دکھاتا ہے اس کے نزدیک وہی حقیقت ہے اور اسے حقیقت نگاری جو ہے وہ کہا جائے گا، ظاہر ہے. اور کارل مارکس نے بھی حقیقت کے ضمن میں کہا ہے کہ آرٹ کی انتہائی ترقی کے بعض ایسے ادوار بھی گزرے ہیں جن کا سماج کی عمومی ترقی سے براہ راست کوئی رشتہ معلوم نہیں پڑتا. دیکھیے، جب مارکس سماج کی اسٹڈی کرتے ہیں، سماج کا مطالعہ کرتے ہیں اور پیداواری ذرائع کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ سماج کو بورژوا اور پرولتاریہ کی جدلیات میں دیکھتے ہیں. یعنی ایک طرف جو ہے وہ پرولتاریہ طبقہ ہے اور دوسری طرف بورژوا طبقہ ہے. اور ظاہر ہے کہ بورژوا طبقہ اشرافیہ ہے، مقتدر طبقہ ہے، جو دنیا کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو حکومت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف پیداواری ذرائع یا پیداواری نظام میں حصہ لینے والا پرولتاریہ طبقہ ہے، جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن بنیادی ضروریات سے محروم رہتا ہے. اب اس کا ادب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ادیب جب مارکسی نقطہ نظر سے ایک ادب پارہ یا فن پارہ تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے ادب پارے کے ذریعے یہ دکھاتا ہے کہ برہمن کہاں استحصال کر رہا ہے مذہب کو لے کر، ایک عام آدمی کا، ایک معصوم کا، ایک سادہ لوگ. اور ایک بنیا جب سود پر قرضہ دیتا ہے تو وہ کس طرح سے ایک عام آدمی کا، ایک کسان کا استحصال کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جب پریم چند اپنا افسانہ لکھتے ہیں اور استحصالی قوتوں کے پیکر بناتے ہیں، استحصالی قوتوں کی فکری اشکال صفحہ کرتاس پر اپنے ادب کی شکل میں لاتے ہیں، اپنی شارٹ سٹوریز کی شکل میں لاتے ہیں، اپنے افسانوں کی شکل میں لاتے ہیں یا اپنے ناولوں کی شکل میں لاتے ہیں، تو ان کا سروکار یہ دکھانا ہوتا ہے کہ پرولتاریہ طبقہ کہاں کہاں اور کس سطح پر استحصال کا شکار ہے. کہیں وہ ذہنی استحصال کا شکار ہے، کہیں وہ جسمانی سطح پر استحصال کا شکار ہے، کہیں وہ مذہبی سطح پر استحصال کا شکار ہے. تو متعدد شکلیں ہیں جہاں پرولتاریہ طبقے کو استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک ادب پارہ تخلیق کرنے والا ایک ادیب اپنے ادب پارے کے ذریعے جب یہ ادراک فراہم کرتا ہے، جب یہ شعور دیتا ہے پرولتاریہ طبقے کو، اور پھر نقاد اس کی تفہیم کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کی تعبیرات کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہیں سے سماجی حقیقت نگاری کی ایک صورت کا آغاز ہوتا ہے. جب لینن نے ٹولسٹوئے کے بارے میں لکھا تو وہ کس انداز سے لکھا، اور بہت سارے پرولتاریہ طبقے سے تعلق رکھنے والے ناقدین نے جب ٹولسٹوئے کی تحریروں پر تنقید کی تو ٹولسٹوئے پر یہ الزام عائد کیا کہ ٹولسٹوئے تو خود جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنے والا تھا، تو وہ کسانوں کی زندگی کو، کسانوں کے دکھوں کو، کسانوں کے مسائل و مصائب کو، اور کسانوں کا کس طرح سے جاگیردار استحصال کرتا ہے، اس کو کس طرح سے سمجھ سکتا ہے، کس طرح اس کا پورا ادراک کر سکتا ہے، اور کس طرح وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو ڈپکٹ کر سکتا ہے اپنے ادب میں. تو لینن نے ذرا ایک اور انداز سے ٹولسٹوئے کی تحریروں کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی. ٹولسٹوئے کی تحریروں میں عوامی تحریکوں کی طاقت اور کمزوری، وسعت اور تنگ نظری کا اظہار بہرحال ہوتا ہے. ٹولسٹوئے نے حکومت اور سرکاری کلیسا، آرتھوڈاکس چرچ کے خلاف آواز اٹھائی، اور ظاہر ہے کہ ٹولسٹوئے کو آرتھوڈاکس چرچ نے ایکسکلوڈ بھی کر دیا. جوشیلے اور کبھی کبھی تلخ انداز سے احتجاج کر کے کسانوں اور مزدوروں کے احساسات کی نمائندگی بھی کی، اور ظاہر ہے کہ ٹولسٹوئے نے متعدد تحریریں حوالہ قلم کی. کسان جو صدیوں کی غلامی، سرکاری
منصب داروں کے غیظ و غضب کا شکار تھے اور مذہبی پیشواؤں کی ریاکاری اور ان کے مکر و فریب، ان کے جھوٹ، ان کی نفرت اور ان کے غصے کے جذبات و احساسات اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ٹولسٹوئے نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا جو اس نے زار سوم کے وزراء کو لکھا تھا. اس میں ٹولسٹوئے نے لکھا تھا کہ یہ جو اقتصادی انقلاب ہے یہ آ کر رہے گا، اس پر کسی بھی طور بند نہیں باندھا جا سکتا. ظاہر ہے کہ وہ دور اندیش شخص یہ جانتا تھا کہ پرولتاریہ طبقے کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، محنت کش طبقے کو کب تک مراعات سے محروم رکھ کر کب تک ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ منظم ہو گئے تو اسے معلوم تھا کہ یہ اقتصادی انقلاب آ کر ہی رہے گا اور یہ لوگ کسان مزدور اپنا حق مانگنے پر سڑکوں پر آ کر ہی دم لیں گے. اور ظاہر ہے پھر آگے چل کر رشیا میں سوویت یونین جسے کہا جاتا تھا اس میں ایک انقلاب آیا. اور ظاہر ہے کہ مذکورہ انقلاب کے پیچھے ٹولسٹوئے کا بھی فکری اور فلسفیانہ سطح پر کام ہے. لینن نے ٹولسٹوئے کے بارے میں لکھا، ٹولسٹوئے کی تخلیقات اور اس کے عقائد و خیالات میں بہت کھلا ہوا تضاد ہے. ایک طرف تو وہ عظیم فنکار ہے جو نہ صرف روسی زندگی کی بے مثال تصویر کشی کرتا ہے بلکہ جو دنیا کے ادبی خزانے میں اول درجے کی تصانیف کے ذریعے اضافہ کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک ذمہ دار ہے جو مسیح کے نام پر شہادت کا تاج پہننا چاہتا ہے. ایک تو پرزور براہ راست اور پرخلوص احتجاج ہے جو سماجی جھوٹ اور ریاکاری کے خلاف کیا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک تھکا ہوا، روتا بلکتا ہوا روسی دانشمند ہے جو سرے بازار سینہ کوبی کرتا ہے اور چیختا ہے میں برا ہوں، میں کمینہ ہوں، لیکن میں اخلاقی کمال کے لیے کوشاں ہوں. میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، میں اب صرف چاول کی ٹکیوں پر زندگی بسر کرتا ہوں. ایک طرف تو سرمایہ دارانہ زندگی کی بے لاگ تنقید ہے، حکومت کے تشدد اور انصاف و انتظام کے فریب کی پردہ دری ہے، دولت کی افزائش اور تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ محنت کش عوام کے افلاس اور مصائب میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے تضاد کا بلیغ اظہار ہے، اور دوسری طرف عدم تشدد اور مقاومت مجہول کی کمزور تبلیغ ہے. لیکن ٹولسٹوئے کے خیالات اور تعلیمات کا تضاد اتفاقی نہیں بلکہ 19ویں صدی کے اواخر میں روسی زندگی میں جو تضاد پایا جاتا تھا اسی کا عکس ہے. لینن نے ٹولسٹوئے کو بہرحال تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ظاہر ہے کہ وہ آغاز کے زمانے میں جاگیردار بھی تھا اور آرتھوڈاکس چرچ کا مبلغ بھی تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ٹولسٹوئے کی ان تحریروں کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیں جو اس نے پرولتاریہ طبقے کے لیے لکھی ہیں، ان کو شعور دینے کے لیے لکھی ہیں. اور وہ خطوط جو اس نے زار سوم کو جب کسانوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی اس کے خلاف اس نے آواز صدائے احتجاج بلند کی، تو کیا ہم ٹولسٹوئے کے اس کام کو رد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ٹولسٹوئے کے اس کام کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ٹولسٹوئے وہ حقیقت نگار ہے جس نے سماجی حقیقتوں کو بہت بریوری کے ساتھ ڈپکٹ کیا ہے. لہذا یہاں لینن کے ساتھ تھوڑا اختلاف کی گنجائش بہرحال نکلتی. تنقید اور حقیقت نگاری اور مارکسی نظریات. ادب تخلیق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ادب اپنے وہ انتقادی پیمانے بھی اپنے ساتھ ہی لے کر پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک ریڈر، ایک قاری اپنے مطالعات اور اپنے پرسپیکٹیو کی بنیاد پر ایک ادب پارے کی تفہیم کے عمل سے گزرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس پورے عمل میں شریک کار ہوتا ہے. جب ہم حقیقت نگاری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حقیقت نگاری کی کئی ایک جہتیں ہیں، کئی ایک پہلو ہیں. ظاہر ہے کہ ایک نفسیاتی نقاد جب اپنے
दायरा कार में होकर एक अदब पारा देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसका तजिया करता है, उसकी तफहीम करता है, तो जाहिर है कि उसका एक अलग दायरा है। और जब एक मार्क्सी नक्काद एक अदब पारे की तफहीम के अमल से गुजरता है, उसका तजिया करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, तो जाहिर है उसका अपना एक दायरा कार है। तो नफ्सियाती नक्काद जब एक अदब पारे की तफहीम करता है तो उस दायरा कार के मुताबिक वो अपनी हकीकत को बयान कर रहा होता है, तो वो अपने दायरा कार के मुताबिक हकीकत निगार होता है। और जब हम मार्क्सी नुक्ता नजर से एक अदब पारे की तफहीम के अमल से गुजरते हुए नाकिद के काम को देखते हैं तो फिर हमें यह पता चलता है कि ये दूसरा दायरा कार है जो मार्क्सी दायरा कार है और इसकी हकीकत अपनी है। मार्क्स ने और लेनिन ने जाहिर है कि समाजी हकीकतों को अदब में देखने की कोशिश की, इक्तसादियात के शोबों में उनको समझने की कोशिश की, समाज की डायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में उनको समझने की कोशिश की। जाहिर है कि लेनिन और मार्क्स ने अदब पारों को भी समझने की कोशिश की और अदब पारों के जरिए समाज की मुख्तलिफ हरकियात को भी समझने की कोशिश की, समाज के मुख्तलिफ शोबों को समझने की न सिर्फ खुद कोशिश की बल्कि उनकी फहम आम लोगों को भी दी, प्रोलेटारिया को भी उस अमल में बराबर शरीक किया। लेनिन ने जैसे लिखा, हमें चाहिए कि हसीन चीज़ों को कायम रखें, उनको अपने लिए मिसाल समझें और चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो उन्हें न छोड़ें। हम हकीकी हुस्न को क्यों ना अपने लिए मजीद तरक्की का नुक्ता आगाज तस्वुर करें। जाहिर है कि यहाँ हकीकी हुस्न से मुराद जो है वो कायनात के वो मज़ाहिर हैं, दुनिया की वो अशिया हैं जिनमें खूबसूरती का एलिमेंट मौजूद है। जाहिर है कि लेनिन उनको छोड़ने की बात नहीं करते बल्कि उनको जदीद के साथ इम्तिजाज या हम आहंग करके एक नए तरक्की के दौर का आगाज करना चाहते हैं। एक बात लेनिन के हवाले से, जब लेनिन लिव टोल्स्टॉय की तहरीरों पर तनकीद करते हैं या उसकी शख्सियत को ज़हन में रखकर तनकीद करते हैं तो एक बात लेनिन न जाने क्यों भूल जाते हैं कि लिव टोल्स्टॉय का ताल्लुक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जरूर था, लेकिन ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ जब उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जब उनकी कशाकश शुरू हुई तो ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उनको एक्सक्लूड कर दिया। और फिर लेनिन को यह बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जब लिव टोल्स्टॉय अपना यासनाया पोलियाना वाला घर, बहुत बड़ा घर छोड़कर मॉस्को के रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले जब वो किसानों के साथ मिलकर किसानों की तरह जिंदगी बसर करते हैं तो लेनिन न जाने क्यों लिव टोल्स्टॉय की जिंदगी के मज़कूरा पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। और जाहिर है कि लिव टोल्स्टॉय की जब डेथ होती है तो वो मॉस्को के एक रेलवे स्टेशन पर नमूनिया की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और जाहिर है कि वो अपने यासनाया पोलियाना वाले घर में, बहुत बड़े घर में उस वक्त मुकीम नहीं थे। जाहिर है कि वो उस वक्त किसानों के साथ किसानों की तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। और जाहिर है कि मॉस्को में जब मर्दमशुमारी होती है तो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर वो उस मर्दमशुमारी में हिस्सा लेते हैं और वहां आम लोगों के, डाउन ट्रोडन पीपल्स के, पसमानदा लोगों के, मफलूकुल हाल लोगों की जिंदगी को बराह रास्त समझने का लिव टोल्स्टॉय को मौका मिलता है। और जाहिर है कि लिव टोल्स्टॉय इस लिहाज से एक हकीकत निगार राइटर के तौर पर न सिर्फ जाने जाएंगे, न सिर्फ जाने जाते रहे हैं, न सिर्फ जाने जाते हैं, बल्कि ये अमल सदियों जारी रहेगा। एक रूसी नक्काद लिफेशट्स ने लिखा है, ये हमारा अकीदा है कि तारीख का इल्म हमें माजी में कितनी ही दूर क्यों ना ले जाए, मार्क्सी नुक्ता नज़र और मामूली माहिर इज्तिमाइयात के नुक्ता नज़र का फ़र्क बाकी रहेगा और इस फ़र्क के तयन
کرنے کا معیار بھی باقی رہے گا۔ پرولتاری آمریت کے پیچھے ایک طویل اور شدید جد و جہد کی تاریخ ہے۔ اس کی بنیاد سماجی عدم مساوات پر ہے اور تمام طبقاتی جد و جہد کا مقصد اسی کو دور کرنا ہے۔ غیر مارکسی ماہر اجتماعیات کے برخلاف ایک مارکسی نقاد کا فرض ہے کہ پرولتاری انقلاب اور اشتراکی نظریات کی تحریک کا سلسلہ دنیا کی تہذیبی تاریخ میں تلاش کرے۔ اس کو چاہیے کہ ہر زمانے میں سماجی فکر کے جو ترقی پسند عناصر رہے ہیں اور جن میں مظلوم طبقوں کی زندگی جھلکتی رہی ہے ان کو پوری طرح معلوم کرے۔ ان کو یہ بھی چاہیے کہ ہر زمانے کے ترقی پسند اور جمہوری عناصر اور اسی زمانے کے رجعت پرست اور استحصال پسند مظاہر میں امتیاز کرے۔ طبقات کی کوئی دوسری توجیہ جو ہم کو تاریخ کے اس بنیادی موضوع سے ہٹاتی ہے، اس بنیادی موضوع سے ہٹاتی ہے، ہمیں مارکسزم سے بھی دور لے جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آرٹ کیا ہے، حقیقت نگاری کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مارکسزم کے نقطہ نظر سے آرٹ وہ ہے جو صداقت کا، سچائی کا، حقیقت کے آئینے میں عکاس ہو اور جس میں اثباتی طور پر جمالیاتی عناصر موجود ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں حقیقت کا وہ تصور کار فرما ہے جو مارکسزم کے نزدیک حقیقت کا تصور ہے۔ مذکورہ معیار اس وجہ سے اضافی ہے کہ خارجی حقیقت اور خاص طور سے انسان کی سماجی زندگی مسلسل تبدیلی کے عمل سے دوچار رہتی ہے، ارتقاء کے زینے طے کرتی رہتی ہے اور کبھی کبھی بنیادی طور پر بڑے پیمانے پر تبدیلی کے عمل سے بھی روح پذیر ہوتی ہے۔ لہذا اس اضافی عنصر کو اتنا پھیلانا اور بڑھانا نہیں چاہیے اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ دوسرے جزء کو بالکل پس پشت ڈال دیا جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے ماتحت رہنے والے بہت سے فلسفی اور نقاد اسی مغالطے کا شکار رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ آرٹ کے بارے میں کوئی حقیقی اور معروضی معیار قائم نہیں کیا جا سکتا۔ مارکسی نقاد کو اس فروگزاشت سے دامن بچانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔